الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ یکم محرم الحرام سے یہ جو محافل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم ان محافل میں شرکت کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ نکاح مصطفیٰ کا صدقہ ہے اور اللہ پاک کا فضل و کرم ہے اور آل مصطفیٰ کا فضل و کرم ہے، وگرنہ ان کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، جیسے ابھی پھر پڑھ لیا اور یہی سن لیا ہم نے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مرتضیٰ، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو یہ پانچ ہستیاں ہیں، پانچ ذاتیں ہیں جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ایک تو یہ کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کو، یقیناً بڑا دل خوش ہوا۔ میں نے کہا نا کہ جب محافل اختتام کی طرف چلتی ہیں تو سارے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، گلے بھی بیٹھ جاتے ہیں، تھکاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو بندہ کہتا ہے چلو جی پھر چھٹیاں، لوگوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ تعداد کم ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ آج کل سے بھی، کل کی بھی کیا ہی بات تھی، کم از کم میرے خیال میں کل جو تعداد تھی وہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کم از کم 180 تعداد تھی الحمدللہ۔ اب وہ اندازہ ہم نے کس بات سے لگایا کہ جو ہم نے تبرک کے لیے پلیٹوں کا انتظام کیا تھا وہ تقریباً 170 کے قریب تھے، مگر وہ کم پڑ گئیں، الحمدللہ تعداد اسے بھی زیادہ تھی۔ تو آج بھی کوئی تعداد کم نہیں ہے الحمدللہ۔ ایک تو یہ کہ جن دوستوں کی محفل ہم ان ایام میں نہیں رکھ سکے، ایک دن میں جب دو دوست کی گزارش کرتے رہے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کے گھر میں محفل ہو، تو اس کی کمپنسیشن ہم یہ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ربیع الاول کا آج جیسے ہم نے وہ دوست جن کو ہم نے ان دنوں میں موقع نہیں مل سکا نعت کا، تو آج ہم نے ان کو کھل کے موقع دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول کا جو سلسلہ شروع ہوگا نا محافل کا، تو سب سے پہلے کوشش کریں گے جن کو ان ایام میں محافل نہیں مل سکی پہلے ان کو ترجیح دیں گے، اگر وہ کروانا چاہیں تو اپنی تاریخ کے مطابق جو وہ چاہیں گے، اور اگر وہ نہیں کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے سلسلے پہ چلا لیں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور میں کئی دنوں سے یہ موضوع تیار کر کے آتا ہوں کہ واقعات کربلا جو ہے نا وہ سننا بھی بڑے ضروری ہے، مگر اس کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے کہ یار تفصیل کے ساتھ آپ ان واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ ان واقعات کو تھوڑا سا بیان کر دوں یا 1-2 کلام ہے میرے پاس، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 5 کے کلام کو سننے کے لیے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ واقعات چلیں الحمدللہ ہم واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام کا دن وہ دن ہے کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 رفقا ان کو شہید کر دیا گیا کربلا کی سرزمین پر۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی، یہ جنگ ہوئی کیوں اور کربلا کی جانب سفر کیوں کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی بھی تھے اور صحابی رسول بھی تھے، ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید اس نے اسلامی حکومت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یاد رکھ لیں اسلام میں شخصی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی چاہے تو خود ہی اپنی حکومت قائم کر لے، نہیں، حضور علیہ السلام کے جانے پردہ فرما جانے کے بعد بھی پھر جید صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنی جنہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کے بعد خلیفہ اول ہونا چاہیے۔ تو یزید نے جب یہ شخصی حکومت قائم کر لی، اب اسے اس حکومت کو منوانا تھا۔ جو صوبے تھے، جو علاقے تھے، اس نے اپنی دہشت کے ذریعے، اور جو یزید تھا اس کی شخصیت ایسی تھی، فاسق تھا، فاجر تھا، بدبخت تھا، مدینہ رسول پہ حملہ کرنے والا تھا، خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، دنیا کی ہر برائی اس کے اندر موجود تھی، ہر گناہ اس کی ذات میں موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہر طرف سے جب میں اپنی شخصی حکومت کا اعلان کروں گا تو سب بیعت کر لیں گے، مگر وہ ڈرتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہیں، جو نواسہ مصطفیٰ ہیں، ان کے اندر خون حیدری ہے، وہ میری بیعت کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ
اس نے پیغام مدینہ تو رسول میں بھجوا دیا مدینہ پاک کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تقریباً تمام علاقے کے جتنے بھی گورنر ہیں جتنے بھی علاقے ہیں وہ میرے ماتحت آ گئے ہیں، انہوں نے میری بیعت قبول کر لی ہے، اے امام حسین آپ بھی میری بیعت قبول کر لیں، مگر آپ نے یہ کہا کہ کبھی بھی کسی گناہگار کی، زانی کی، شرابی کی بیعت نواسہ رسول نہیں کر سکتا۔ اب جب بار بار تقاضا بڑھا یزید کی طرف سے تو خدشہ تھا کہ مدینہ پاک کے اندر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ،